الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، گزشتہ درس میں ہم نے سنا اور جانا جو کہ عقیدے کا ایک بہت ہی اہم درس ہے کہ ہم پہلے مسلمان ہیں یا پہلے انسان۔ ملحدین اس سوال کے ذریعے سے ہمیں دھوکہ دیتے ہیں اور اس بات پر پوری طاقت خرچ کرتے ہیں کہ ہم اس بات کو تسلیم کریں اور اپنے ذہن میں بیٹھا لیں کہ ہم پہلے انسان ہیں اور بعد میں مسلمان، جیسا کہ ہم نے جانا کہ یہ ان کا بہت ہی فریبی اصول ہے جس کے ذریعے سے وہ دھوکہ دے جاتے ہیں۔ لیکن ہم نے اس کو جان لیا کہ ہم پہلے مسلمان بمعنی عبد اللہ کی مخلوق ہیں، اور جو کچھ بھی ہیں ہم اللہ سے ہی وابستہ ہیں، اللہ ہی کے وجود سے ہماری ہستی ہے، اور اللہ ہی نے ہم کو پیدا کیا ہے کہ میں جو کچھ ہوں بینگ وتھ گاڈ ہوں، اس کے علاوہ میرا کوئی وجود نہیں ہے۔ اور ہمارے پاس انسان ہونے کو ڈیفائن کرنے کا اس کے علاوہ کوئی دوسرا حوالہ موجود نہیں سوائے اس کے کہ میں خود مختاریت کا دعویٰ کروں۔ نعوذ باللہ، میں کون ہوں، اس سوال کا جواب میں جو ہی خدا کے حوالے کے بغیر دینے کی کوشش کرتا ہوں تو میں لازماً خود کو خدا سے ماورا و ما قبل وجود یعنی بینگ وداؤٹ گاڈ فرض کر لیتا ہوں۔ یعنی کہ انسان جب خود کو اللہ سے الگ کر کے جواب دینا چاہتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو اللہ سے علیحدہ کر لیتا ہے، اور یہیں سے الحاد کی بنیاد پڑ جاتی ہے۔ بہرحال ہمیں تو یہی عقیدہ رکھنا ہے کہ خدا کا وجود میرے شعور انسانیت سے پہلے، کہ میں انسان ہوں اس بات کو سمجھنے سے پہلے سے خدا کا وجود ہے، اور جس کا میں لا الہ الا اللہ سے اقرار کرتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی تمام معبودوں کا بھی معبود ہے، اور دراصل کوئی معبود ہے ہی نہیں اس کے علاوہ۔ جن کو انسانوں نے معبود بنا لیا ہے وہ بھی مخلوق اور مجبور ہی ہیں، اور بے نیاز اور ہر چیز پر قادر رب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اب اسی چیز کو کہ میری اصل انسان ہونا نہیں بلکہ خدا کا بندہ مسلمان ہونا ہے، اس کو اور اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ یہ اتنی بات تو واضح ہو چکی کہ میری اصل انسان ہونا نہیں بلکہ خدا کا بندہ مسلمان ہونا ہے، تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اب ایمان اور کفر کی حقیقت بھی واضح کر دی جائے اور کھل کر ہمارے سامنے آ جائے۔ نیز یہ بھی کہ خدا کا بندہ ہونا کیوں کر مسلمان ہونے کے ہم انا ہے، یعنی خدا کے بندہ ہونا یہ مسلمان ہونا ہی ہے، یہ کوئی دوسرا مطلب مذہب نہیں ہونا ہے، مسلمان ہی ہونا ہے، تو اس کو سمجھنا ہے۔ اس لیے کہ عبدیت کو مسلمانیت سے اس لیے تعبیر کیا گیا کیونکہ اصلاً و حقیقتاً ہر انسان خدا کا بندہ ہی ہے، چاہے وہ اس کا اقرار کرے یا انکار کرے، ہے تو وہ انسان کا بندہ ہی۔ جیسے کوئی اولاد اگر اپنے باپ کا انکار کر دے تو وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کی اولاد نہیں ہے تو اس کی اولاد ہی، بس اس کے ساتھ نافرمان کا لیبل لگ جائے گا، اس کے ساتھ یہ لیبل چپک جائے گا۔ تو اسی طریقے سے ہے تو سارے انسان یہ اللہ ہی سے۔ اب مسلمان جو ہے یہ وہ بندہ ہے جس نے اس حقیقت کو تسلیم کیا، اس کا اقرار کیا، اور جنہوں نے انکار کیا، وہ اس حقیقت سے انکار کرنا کائنات میں اس کے حقیقی مقام کو بدل نہیں سکتا۔ اگر وہ زبان و دل سے اس حقیقت کا اقرار کر لے تو وہ مومن اور مسلم ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مان لے، اس کو اپنا خالق جان لے تو وہی مسلم ہے، اپنی حقیقت اور اصل کا اقرار کرنے والا اور تابعدار کہلاتا ہے۔ اور اگر انکار کرے تو کافر ہے، یعنی کافر کفر کر کے کسی نئی حقیقت کو دریافت نہیں کرتا، کوئی نیا ریسرچ نہیں لاتا، بلکہ اپنی جو اس کی خود کی حقیقت ہے اس کا انکار کرتا ہے، اسی لیے تو کافر حقیقت کو چھپانے و جھٹلانے والا کہلاتا ہے۔ اب جب اتنی بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی
تو اصلاً میں خدا کا بندہ ہوں، تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بطور انسان میں بندہ بنوں کیسے؟ یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ میں خدا کا بندہ ہوں اصل کے اعتبار سے، تو اب انسان ہونے کے ناطے میں اللہ تعالیٰ کا بہترین بندہ جس سے اللہ خوش ہو جائے وہ کیسے بنوں؟ تو اس کا جواب ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی اظہار بندگی کا واحد اور معتبر طریقہ تمہارے رب کے نزدیک صرف اور صرف کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، کہ جس کسی نے اپنی انسانیت کے اظہار کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی طریقہ اختیار کیا تو ایسے طریقے سے ظاہر کی گئی انسانیت رب کے یہاں مقبول نہ ہوگی بلکہ وہ مردود ہوگی۔ چنانچہ میری انسانیت معتبر اوتھینٹک تب ہوگی جب میں اسے بندگی کے اظہار کا ذریعہ بناؤں، خود کو بندہ سمجھوں، ہر جگہ اللہ اس کے رسول کے حکم کے آگے اپنے سر کو جھکا دوں، مکمل اطاعت اور فرما برداری کروں۔ اور بندگی کے اظہار کا طریقہ جاننے کا معتبر طریقہ صرف وہ پیغام ہے جسے خدا نے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، یعنی ہم کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات پر چل سکتے ہیں، تو وہ صرف وحی کے ذریعے سے سمجھ میں آئے گا، قرآن حدیث کے ذریعے سے سمجھ میں آئے گا، اور اس کے ذریعے سے قرآن حدیث کے جن چیزوں پر اجماع ہوا ہے اس کے ذریعے سے سمجھ میں آئے گا۔ اس ایک طریقے کے سوا اظہار بندگی کے سب طریقے کیا ہیں؟ مردود ہیں، ناقابل قبول ہیں۔ تو مجھے اس بات کا پورا اقرار کرنا پڑے گا کہ میں اپنی زندگی کی ہر حیثیت میں خدا کا بندہ ہوں۔ ایسا نہیں کہ کسی مرحلے میں تو خدا کا بندہ ہوں اور کسی مرحلے میں نہیں ہوں، بلکہ گناہ کر رہا ہوں تو بھی گناہ کا اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اور نیکی کر رہا ہوں تو بھی اللہ کا بندہ ہوں۔ بس ایک صورت میں نیکوکار ہوں اور ایک صورت میں بدکار اور گناہگار ہوں، جس سے توبہ کا حکم ہے۔ تو خدا کا یہ بندہ میں تنہائی پرائیویٹ لائف میں بھی ہوں اور لوگوں سے تعلقات قائم کرنے کے بعد پبلک لائف میں بھی ہوں، خلوت اور جلوت ہر جگہ اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ عقلی مخمصہ اور عقل کے اندر شک و شبہ کا پیدا ہونا کہ کسی طور پر قابل قبول نہیں ہو سکتا کہ تنہائی میں بطور انسان تو میں اور میری بیوی خدا کے بندے ہیں، لیکن جو ہی ہم تعلق قائم کر لیتے ہیں تو ہم خدا کے بندے اور اس کے حکم کے اطاعت کے پابند نہیں رہتے، یہ بات بھی غلط ہے۔ بلکہ ہم وہ صورت بھی جائز صورت جو اختیار کر رہے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی کر رہے ہیں۔ ایسی بات صرف ایسا ہی انسان قبول کر سکتا ہے جو عقلی طور پر قلاش ہو چکا ہو، جس کی عقل بھکاری ہو چکی ہو، اس کے پاس سمجھ نام کی کوئی چیز نہ ہو۔ میں اگر واقعی خدا کا بندہ ہوں تو اپنی زندگی کی ہر حیثیت میں، ہر گوشے میں، ہر مرحلے میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اپنے سے باہر کسی غیر کو مخاطب کرنے کے لیے کسی سے بھی میں بات کروں گا، کسی کو بھی دعوت دوں گا، کسی کو بھی سمجھاؤں گا، تو میں اپنی بات نہیں، اپنی سوچ نہیں، اپنی فہم نہیں، تو میں جس سے بھی مخاطب ہوں گا تو میرے پاس اس کے سوا کوئی بنیاد و حوالہ ہی نہیں جو وحی الہی ہے، نیز نہ ہی خدا کے نازل کردہ پیغام سے باہر میرے پاس حقوق کے تعین کا کوئی ایسا دائرہ ہے کہ کس کے کیا حق ہے، ماں باپ کے کیا حق ہیں، بیوی بچوں کے کیا حق ہے، بھائی بہن کے کیا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی نے اس کو بالکل عدل اور انصاف کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جس پر انسان پابند ہو تو سارے اس کے یہ جو رشتے ہیں اس سے خوش رہیں، ورنہ کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ ایک خوش ہو تو ایک ناخوش ہو۔ تو جس میں تو بس یہی ایک ایسا دائرہ کار ہے جس میں خود کو رکھ کر میں کسی سے ہم کلام ہو سکوں، بات چیت کر سکوں، گفتگو کر سکوں۔ میں جب بھی کسی کو خطاب کرتا ہوں تو اس بنیاد پر کرتا ہوں کہ اس بابت خدا کا حکم مجھ سے کیا تقاضا کرتا ہے، مجھ سے کیا چاہتا ہے، اس فیلڈ میں، اس میدان میں، اس مسئلے میں اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے۔ میں جب بھی کسی غیر مسلم کو خطاب کرتا ہوں تو اسی حق کی طرف دعوت دیتا ہوں، نہ کہ اس سے ماورا، اس کے علاوہ جو حقوق کی کسی تفصیلات کے فریم ورک میں ان سے مکالمہ کرتا ہوں۔ بہرحال یہ اصول ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہر انسان کو بطور مجرد انسان یعنی محض انسان ہونے کی حیثیت سے کچھ ایسے فطری حقوق حاصل ہیں جن کی پابندی مجھ پر لازم ہے۔ ہرگز بھی نہیں، بلکہ ایسا اس لیے مانتا ہوں کیونکہ یہ خدا کا حکم ہے، یعنی جو حقوق ہے وہ اس لیے نہیں کہ بطور انسان میرے اوپر لازم ہے اس لیے مجھے ادا کرنا ہے، بلکہ ہم جو حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں اس لیے کہ میرے خدا نے مجھے یہ حکم دیا ہے، اس لیے ہم اس حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں۔ اور
اسی وجہ سے اس کی پاسداری کو اپنے اوپر لازم سمجھتے ہیں۔ حق کے تعین کا حق نہ تو میں اپنی ذاتی زندگی میں رکھتا ہوں اور نہ اجتماعی زندگی میں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقرار کا یہی مطلب ہے۔ اب یہ جو مسلمانیت کے بجائے انسانیت کا حوالہ دیتے ہیں کہ پہلے انسان پھر مسلمان، تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کی اصل بات جس کا خود ان میں سے بہت سو کو بھی ادراک نہیں، یعنی جو کہہ رہے ہیں خود اس کی سمجھ خود ان کو بھی نہیں ہے، آپ کے سامنے رکھ دی جائے، آپ ان سے پوچھئے کہ اچھا بتاؤ مسلمان ہونے سے قبل انسان ہونے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے مسلمان ہونے کا مطلب یہی ہے نا کہ میں اصلاً و حقیقتاً خدا کا بندہ ہوں۔ بتائیے کیا میری اس حقیقت سے ما ورا اور ما قبل بھی میری کوئی ایسی حقیقت ہے جس کا آپ مجھ سے اقرار کروانا چاہتے ہیں؟ دراصل یہ بات کہنے والوں کی عظیم ترین اکثریت کو اس بات کا مطلب ہی معلوم نہیں ہوتا کہ میں کون ہوں۔ فی زمان ہی اس کے دو غالب جواب ہیں میں کون ہوں کے، ایک یہ کہ میں خدا کا بندہ مسلمان ہوں، دوسرا یہ کہ میں آزاد اور قائم بالذات ہوں۔ یعنی یا تو میں کون ہوں کے جواب میں کہوں کہ میں خدا کا بندہ اور مسلمان ہوں، دوسرا کیا ہے کہ میں آزاد اور قائم بالذات ہوں، خود اپنے اوپر ڈیپینڈ ہوں اور جو چاہوں خود اپنے حق میں فیصلہ لے سکتا ہوں، یا تو یہ جواب دے۔ تو مسلمان ہونے سے قبل انسان ہونے کی دعوت کا اصل مطلب اسی بات کا اقرار کروانا ہے کہ میں اصلاً آزاد ہوں۔ یہ جو لوگ زور دیتے تھے اسی بات پر کہ تم اپنے آپ کو اصلاً آزاد سمجھو، پھر یہ جو خود کو مسلمان وغیرہ سمجھا جاتا ہے تو اس آزاد ہستی کے اپنے ارادے کے تحت اختیار کردہ اپنی ذات کے بارے میں کچھ تصورات ہیں۔ یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی کوئی مسلمان ہو گیا تو یہ اس کے اپنے جو آزادی یہ فکر اس کو حاصل ہے، اس کی وجہ سے وہ اس کو اختیار کر کے مسلمان ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے جس کو دوسری آزادی ہوگی تو مذہب کو مانے یا نہ مانے، یا اس کو جو مذہب سمجھ میں آئے اس میں داخل ہو، تو اس لیے یہ بنیاد مانتے ہیں۔ اصل حقیقت میرا وہ ارادہ ہے جو حقیقت تخلیق کرتا ہے۔ میں اپنے انسان ہونے کے بارے میں مختلف بنیادی حوالے رکھ سکتا ہوں، مثلا ایک یہ کہ میں اصلاً و سب سے پہلے مغل ہوں، یعنی کوئی کہے کہ کوئی بھی خاندان جو برادری ہوتی ہے کہ میں وہ ہوں، میں پنجابی ہوں، میں برہمن ہوں، میں سید ہوں، اس طریقے سے، یا میں ساؤتھ کا رہنے والا ہوں، میں نارتھ کا رہنے والا ہوں، اس طریقے کی چیز، یا یہ مانے یا یہ کہ میں اصلاً ہندوستانی ہوں، یا میں اصلاً بنگلہ دیشی ہوں، میں امریکن ہوں، یا یہ کہ میں اصلاً مزدور یا سرمایہ دار طبقے کا نمائندہ ہوں، یا یہ کہ میں اصلاً خدا کا بندہ ہوں۔ اب یہ اتنے سارے تصورات ہیں، لیکن اس میں صحیح کیا ہے؟ اس میں صحیح یہی ہے کہ میں اصلاً خدا کا بندہ ہوں۔ اپنی ذات کے ادراک کے لیے میں جو بھی حوالہ اختیار کرتا ہوں اسی کی بقا و غلبے کے لیے جدوجہد کرنے کا سب سے مقدم اخلاقی جواز رکھتا ہوں۔ تو اس کے جواب میں یہ آپ سے کہیں گے کہ تم اصلاً یہ سب نہیں ہو، بلکہ یہ سب تو تمہاری اصل کا اظہار ہے۔ اب آپ ان سے پوچھیں کہ بتاؤ پھر اصل میں کیا ہوں؟ تو یہ آپ سے کہیں گے کہ اصل میں تم ایک آزاد و خود مختار قائم بذات ہستی ہو، جسے یہ حق ہے کہ وہ اپنے ارادے سے خیر کو متعین کرے۔ بس مسلمان ہونا یہ اصل نہیں، بلکہ صرف اپنے ارادے کے تحت ایک خیر کو ڈیفائن کر لینا۔ یہ واحد خیر نہیں بلکہ خیر کے لاتعداد تصورات میں سے بس ایک ہے۔ یعنی خیر کے تو بہت سارے تصورات ہیں، لیکن اس میں سے ایک یہ ہے، یعنی خدا کا حوالہ چھوڑ دو، زمین پر اپنے ارادے سے بنائے ہوئے خیر کے حوالوں کو اپناؤ، اسی کے لیے ساری محنت کرو۔ یہ ہے ان کے نزدیک انسان ہونے کا اصلی معنی، جس کا یہ شعوری یا غیر شعوری طور پر اقرار کروانا چاہتے ہیں۔ پس عقیدے کے جس سبق کا یہاں ذکر کیا گیا اور آپ کو سنایا گیا اسے خوب اچھی طرح سمجھ رکھنا چاہیے کہ ہم پہلے مسلمان ہیں، پہلے عبد ہیں، اللہ کے پیدا کرتا ہیں، اور اسی کی فرما برداری، اسی کی اطاعت کی ذمہ داری ہمیں سونپی گئی ہے۔ اس چیز کو اگر ہم ذہن میں بیٹھا لیں گے تو پھر یہ جو جدید الحاد نے عقیدوں میں جو اجاڑ پیدا کیا ہے اس سے ہماری حفاظت ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت